ایک مثال جو میں دے رہا تھا، یہ امریکہ کا صدر یہ اوباما سے پہلے بش تھا، ایسے ہی ہے نا جی، بش سے پہلے کلنٹن تھا، کلنٹن تھا نا جی۔ صدر صدام کے زمانے میں کلنٹن کے اوپر ایک حملہ ہوا تھا قاتلانہ۔ کیا حملہ ہوا جی؟ بل کلنٹن پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اور قاتلانہ حملہ CIA خود ہی گھڑتی ہے، جیسے 9/11 کا انہوں نے واقعہ کیا۔ بندہ جو انہوں نے گرفتار کیا اس کے اوپر الزام انہوں نے لگایا کہ یہ عراق کا رہنے والا ہے، جیسے آج کل جہاں بھی دھماکہ ہو کہتے ہیں یہ بندہ پاکستانی ہے۔ انہوں نے صدام کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی امریکہ کی، انہوں نے کہا کہ جی یہ بندہ عراق کا ہے، عراق کا اس کو ثابت کر کے حملہ ہوا۔ صدر کا ایک بال بھی نہیں ٹوٹا، ایک بال بھی نہیں ٹوٹا۔ اس ناکام حملے پہ جو خود انہی کا کرایا ہوا تھا، وہ بندے کی شہریت ثابت کر کے امریکہ نے عراق کے اوپر حملہ کر دیا۔ حملہ کیا یہ جو ابھی صدام حسین کو پکڑ کے شہید کیا، اس سے بہت پہلے کی بات ہے، یہ کلنٹن کے دور کی بات ہے۔ حملہ انہوں نے کر کے تو اس ناکام حملے کی رد عمل میں، جس میں اس کا بال بھی نہیں ٹوٹا، اس نے حملہ کر کے سینکڑوں لوگ مسلمان کلمہ گو بمباری کر کے اس نے شہید کر دیے۔ اب بندہ پوچھ سکتا ہے نا کہ تمہارا امن ہے کہاں پہ؟ ایک جان کے بدلے میں قصاص ہے، ایک جان مار دو، یہی ہے نا جی۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ قتل ہوئے تو ایک بندے کی سزا پورے محلے کو تو پورا محلہ اٹھا دو، نہیں۔ ایک بندہ بھی قتل نہیں ہوا، تمہارا بال تک نہیں ٹوٹا، ساری دنیا کو امن کا سبق دینے والا امریکہ خود کر رہا ہے۔ یہاں ہمارے سکالر بیٹھ کے کہتے ہیں جی نہیں یہ امن کی بات کریں، دین کی آشتی کی بات کریں، امن کی آشا اٹھا کے لے رہے ہیں۔ نہیں، جب حضور کی بات آتی ہے تو پھر امن سے بات نہیں ہوگی، پھر غیرت سے بات ہوتی ہے۔ کس سے بات ہوتی ہے؟ غیرت سے بات۔ میں نے کل عرض کیا تھا، خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، جس قدر اسلام کے اندر گنجائش ہے نا، میں خود بہت بڑا روشن خیال آتی ہے، یہ دقیانوسی چیزیں میں بھی نہیں مانتا، اور میری زندگی گزر گئی ہے، آج تک کبھی ممبر کے اوپر بیٹھ کے تقریر میں، درس میں، کبھی میں نے نام لے کے آل تشیع کے خلاف، کیا آل دیوبند ہو جائیں، آل حدیث ہو جائیں، کبھی میں نے ان کے خلاف تقریر نہیں کی، یہ نام لے کے۔ اب جو بالکل یہ سارا کچھ اٹھا کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات وہ پہلے والے نہیں رہے۔ جس قسم کے حالات ہوں اسی قسم کی گفتگو ہوتی ہے۔ حالات یہ امام باڑوں سے باہر نکل آئے ہیں تو پھر حق بنتا ہے کہ ہم بھی کتابیں اٹھا کے باہر لیں، پھر بات ڈھکی چھپی نہ رہے۔ جب دو بھائیوں میں اختلاف گھر میں، بات جب تک گھر میں ہوتی ہے تو پھر گھر میں ہی رہتی ہے، دوسرا فریق بھی نہیں اٹھاتا۔ جب ایک فریق اٹھا کے معاملہ اپنا چوک میں لے آئے گا تو دوسرا بھی چپ نہیں رہے، دوسرا بھی نہیں کرے، بات جب ویسے ہی نکل آئی تو چلو دیکھی جائے گی جو ہوئے گی۔ آل تشیع آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بات ہے جو میں ابھی آغاز کرنے لگا ہوں، جس نقطے پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ آل تشیع جس کو آپ شیعہ کہتے ہیں، شیعہ کا آغاز کیسے ہوا؟ شیعہ کا جی شروع کہاں سے ہوئے؟ کس نے شروع کیے؟ بنیادی عقائد کیا ہیں جن کے ساتھ ہمیں اختلاف ہے؟ کون سے عقائد ہیں؟ کن کتابوں میں ہیں بھی یا نہیں؟ اے سنی سنائی گلاں نہیں، سنی سنائی باتیں نہیں۔ ہر بندے کے پاس موبائل ہے، پینسل ہوتی ہے جیب میں، یہ کتاب سامنے اس لیے رکھ کے بیٹھا ہوں، آپ چاہیں تو کتاب کا ریفرنس نوٹ کر سکتے ہیں، جا کے تلاش کریں۔ اگر اس صفحے نمبر پہ، صفحہ نمبر بھی غلط، صفحہ نمبر پرنٹنگ میں آگے پیچھے ہوتا ہے، صفحہ نمبر بھی غلط ہو تو بندہ ذمہ دار ہے، اور ساری کتابیں انہی کی ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے سب سے پہلے آل تشیع کی بنیاد رکھنے والا کون تھا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ اس کے عقیدے کیا تھے، اس بندے کے جس نے آغاز کیا، جس نے سٹارٹ کیا، شروع کیا، اس کے عقائد کیا تھے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جا کے اس کا انجام کیا ہوا۔
وہ جو جس بندے نے ان کو آغاز کیا، شروع کروایا، اس کا انجام کیا ہوا؟ چوتھے نمبر پہ اگر وقت آیا تو آج ہی بات کر لیں گے، وگرنہ کل جمعے کے اوپر بات کر لیں گے اس نقطے پہ کہ ان کے عقائد کیا ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ میری اندازہ یہ ہے کہ 50-55 منٹ تک میں گفتگو ختم کر دوں گا، قبول ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل تشیع کا آغاز جس بندے نے کیا ہے اس کا نام عبداللہ بن سبا تھا۔ کیا نام تھا جی؟ عبداللہ بن سبا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور حکومت آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا، حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور حکومت آیا۔ ان کو حضرت عمر فاروق کے نام سے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ وہ اسی لیے تکلیف ہوتی ہے کہ ان کے جد امجد کو حضرت عمر فاروق نے مدینہ منورہ سے بھگا دیا تھا، یہاں سے بھگایا خیبر جا کے ان کو آرام سکون نہیں آیا، حضرت عمر فاروق نے خیبر سے بھی بھگا دیا، یہ ادھر سے بھاگ کے فلسطین چلے گئے۔ نام کیا تھا جس نے آغاز کیا؟ عبداللہ بن سبا۔ عبداللہ بن سبا کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہودیوں کو مدینہ منورہ سے نکالا تو اس کے دل میں بغض پیدا ہوا، یہ دشمنی تھی اصل اس کے دل کے اندر۔ اس نے پلاننگ شروع کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے میں نے۔ صرف اس کو نہیں نکالا، حضرت عمر فاروق نے مدینہ کے سارے یہودیوں کو نکال دیا تھا۔ کیوں نکالا تھا؟ کیونکہ یہ شرارتیں کرتے تھے، غداریاں کرتے تھے۔ انہوں نے سارے یہودیوں کو نکال دیا خیبر جا کے۔ خیبر بھی جا کے سکون انہوں نے نہیں کیا تو حضرت عمر فاروق نے ان کو خیبر سے بھی نکال دیا، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ یہ یہاں سے بھاگ کے پھر فلسطین چلے گئے۔ عبداللہ بن سبا انہی کے اندر تھا، انہی یہودیوں کے اندر۔ یہ یہاں سے بھاگتا ہوا فلسطین پہنچا۔ اب اس نے بدلہ لینا تھا نا، بدلے لینے کے طریقے ہوتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ یہاں بیٹھ کے یہودی بن کے تو میں بدلہ لے نہیں سکتا، اگر بدلہ لینا ہے تو مجھے انہی کے اندر شامل ہونا پڑے گا۔ اور شامل کیسے ہوں گا؟ جب تک مسلمان بظاہر نہیں ہوتا تو لوگ میری بات پہ بھروسہ نہیں کریں گے۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا۔ کیا کیا اس نے؟ بظاہر کلمہ پڑھ لیا، جیسے یہ جاسوس وغیرہ لوگ کرتے ہیں، یعنی اوپر سے کلمہ پڑھ لیا اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے۔ اب آتے ہیں کتاب کی طرف۔ یہ خلاصہ میں نے بیان کر دیا۔ یہ بظاہر مسلمان ہو کے واپس جب آیا اس وقت دور حکومت تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذوالنورین، دو نوروں والے، ان کا دور حکومت تھا۔ طبیعت کے تھے، رحم دل آدمی تھے، درگزر کر دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فتنے جڑ پکڑ گئے۔ یہ جب واپس آیا بظاہر اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ یہودی صرف یہودی نہیں تھا، یہودیوں کا بہت بڑا عالم بھی تھا، یہودیوں کا عالم تھا، اس بنا پہ حضرت عثمان غنی اس کا حیا کرتے تھے کہ یہ پڑھا لکھا آدمی، یہ پڑھا لکھا حیا کرتے تھے۔ یہ آیا، اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتماد اور بھروسہ جیتا۔ بھروسہ جیت کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مدینے کے اندر اس نے رہنا شروع کر دیا۔ اپنے ہم خیال لوگوں کو جو کمزور ایمان والے تھے، منافق تھے، اوپر سے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، حضرت عثمان غنی کے دور حکومت میں فتنے بہت زیادہ پھیلے، تو جو فتنوں کا شکار تھے اس نے سب کو آہستہ آہستہ اپنے ساتھ کیا، ایک جس کو کہتے ہیں پارٹی بنا لیے، اپنے گروپ بنا لیا۔ گروپ بنا کے اب آتے ہیں کتاب کی طرف۔ دو ریفرنس دے رہا ہوں ایسی کتابوں کے جو اہل سنت کی کتابیں ہیں لیکن اہل تشیع بھی ان کو قبول کرتے ہیں۔ اہل تشیع بھی وہ کتابیں ایسی، اور اس کے بعد 3 ریفرنس جو ہیں وہ اہل تشیع کی کتابوں سے اس نقطے پہ کہ عبداللہ بن سبا کون تھا۔ پہلا ریفرنس ہے التاریخ الکامل، امام طبری کی کتاب ہے التاریخ الکامل، جلد اس کی 3 ہے، صفحہ نمبر 156 ہے۔ التاریخ الکامل کے اندر لکھتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ سَبَا كَانَ يَهُودِيًّا وَأَسْلَمَ أَيَّامَ عُثْمَانَ ثُمَّ تَنَقَّلَ فِي حِجَازٍ ثُمَّ بِالْبَصْرَةِ ثُمَّ بِالْكُوفَةِ ثُمَّ بِالشَّامِ يُرِيدُ إِضْلَالَ النَّاسِ۔ لکھتے ہیں کہ
یہ ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اور حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں اس نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کر کے حجاز مقدس آ گیا۔ حجاز مقدس کس کو کہتے ہیں؟ جس کو آپ سعودی عرب کہتے ہیں۔ یہ سعودی عرب بننے سے پہلے حجاز مقدس تھا، تو کتابوں کے اندر حجاز مقدس آتا ہے، یہ آل سعود نے آ کے نام چینج کیا۔ یہاں آیا، یہاں اس نے فتنے وغیرہ بپا کیے، تو یہاں سے اس کو نکال دیا گیا مدینے سے، یہاں سے یہ بھاگ کے بصرہ گیا، بصرہ والوں نے اس کو پکڑ کے زود و کوب کیا، مارا، یہ وہاں سے بصرہ سے بھاگ کے کوفہ چلا گیا، کوفیوں نے بھی اس کو رہنے نہیں دیا، اس کی شیطان ذہن کی وجہ سے یہ کوفہ سے بھاگ کے شام گیا۔ شام جا کے اس نے کیونکہ یہ 3-4 جگہوں سے بھاگ کے آیا تھا، اس نے دیکھا کہ بغیر مسلمانی کا لبادہ اوڑے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تو شام جا کے پکا سچا بازار مسلمان بن گیا، اور اس نے اپنے لوگوں کو اپنے قریب کر کے، وہ پیچھے سے جتنا گروہ لے کے آیا تھا ان کو بھی انہوں نے بیش بدلا، اور لوگوں کو اپنے قریب کر کے جب قریب ہو جاتے تھے تو لوگوں سے متنفر، اسلام سے متنفر کرنا شروع کر دیا، اسلام سے متنفر۔ میری گل سمجھ آ رہی کہ پنجابی آ رہی؟ پنجابی میں ذرا مجھے مشکل ہوتی ہے، اس لیے دوسرا ریفرنس ہے، یہ میں صرف ریفرنس دیتا ہوں، نتیجہ آخر پہ۔ البدایہ والنہایہ اہل سنت کی بڑی معتبر ترین کتاب ہے، البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 167 ہے۔ لکھتے ہیں وذکر سیف بن عمر ان سبب التعلیف الاحزاب علی عثمان ان رجلا یقال له عبد الله بن سبا كان یہودیا فاظہر الاسلام ثم يقول وقد كان اوصى الى علي بن ابي طالب فمحمد خاتم الانبیاء وعلي خاتم الاوصیاء ثم يقول فهو احق بالامر من عثمان۔ البدایہ والنہایہ کتاب ہے، جلد نمبر اس کی 7 ہے، اہل سنت کی ہے، اور یہ اہل تشیع کی کتابوں کے اندر سب سے زیادہ ریفرنس یہ اپنے جھوٹی باتیں ثابت کرنے کے لیے البدایہ کے دیتے ہیں ریفرنس۔ کہتے ہیں کہ سعید بن عمر کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لشکر کشی کا یہ جو بغاوت پیدا ہوئی ہے نا، اس بغاوت کا سبب ایک شخص تھا، اس شخص کا نام تھا عبداللہ بن سبا۔ کیا نام تھا اس کا؟ آپ کے دور حکومت میں آپ کے خلاف جو بغاوت پیدا ہوئی ہے، بغاوت کی چنگاری پیدا ہوئی ہے، اس کا سبب تھا عبداللہ بن سبا۔ عبداللہ بن سبا نے اسلام لانا، اظہر الاسلامی، بظاہر اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، حقیقت میں مسلمان نہیں تھا۔ یہ ہے نا اظہر الاسلام، اسلام ظاہر کیا، تھا نہیں مسلمان ظاہر کر کے ثم یقول، لوگوں سے کہنے لگا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہوتا ہے، وصیت کرنے والا جب نبی جاتے ہیں تو کہہ جاتے ہیں کہ میرے بعد اس کی اتباع کرنا، ہر نبی اس طرح کر کے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، تو حضور ایسا ہو نہیں سکتا کہ عام نبی وصیت کر کے جائیں اور حضور خاتم الانبیاء جن کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا وہ وصیت نہ کرے۔ تو حضور وصیت کر کے گئے تھے کہ میرے بعد علی ہے، اس کی اتباع کرنا، میرے بعد حضور کے بعد اس نے دوسرا مقام دیا حضرت علی شیر خدا کو۔ اہل تشیع کیا کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں نا جی، اور یہ تینوں کو نہیں مانتے، ابو بکر صدیق بھی نہیں، عثمان غنی بھی نہیں، عمر فاروق بھی نہیں۔ حضور کے بعد اگر نمبر آتا ہے تو وہ علی شیر، علی دا پہلا نمبر کتوں ہے؟ علی کا تو چوتھا نمبر ہے، یہ جو علی کا پہلا نمبر ہے نا، یہ ہے پہلا نمبر۔ یعنی خلافت میں حضور کے بعد سیدھا پہلا نمبر جو ہے وہ حضرت علی کا، حالانکہ پہلا نمبر کس کا ہے؟ پیار سے بولیے نا یار، صدیق کو ماننے والا۔ پہلا نمبر کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا، یار غار کا دوسرا نمبر، حضرت عمر فاروق کا تیسرا نمبر، حضرت عثمان غنی کا، اور چوتھا نمبر ہے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا۔ تو اس نے یہ فتنہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈالا، بات دل کو لگتی ہے، یعنی ہر نبی وصیت کرتا ہے تو حضور نے بھی کی ہوگی، جو ٹھیک ہے حضرت علی، بس یہ فتنہ اس نے دل کے اندر پیدا کیا، فتنہ پیدا کر کے ثم یقول فهو احق بالامر من عثمان،
اس نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ عثمان خلافت کا حقدار نہیں ہے، اس نے حضرت علی کا حق مارا ہے اور حق مار کے خلافت پہ قابض ہو گیا ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، اتنا طاقتور نہیں ہوں کہ میں اکیلا جا کے ٹکرا جاؤں، تم سارے میرا ساتھ دو۔ حضرت علی شیر خدا کو ان کا حق لے کے دیتے ہیں، عثمان کو ہٹاتے ہیں اور علی کو خلافت لے کے دیتے ہیں۔ اب آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ بندہ حضرت علی کا تھا، یہ جب میں آخر اس کے نتیجے پہ آؤں گا تو آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی۔ اب تیسرا ریفرنس یہ آل تشیع کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے فرق الشیعہ۔ کیا نام ہے؟ فرق الشیعہ، صفحہ نمبر 22 ہے، عربی کے اندر ہے۔ لکھتے ہیں وَحَكَى جَمَاعَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ علیہ السلام ان عبداللہ ابن سبا کان یہودیًا فاسلم۔ یہ آل تشیع کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 22، فرق الشیعہ کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا علیہ السلام ان کے صاحبان میں سے کسی نے یہ روایت کی ہے کہ عبداللہ بن سبا جو تھا وہ یہودی تھا۔ وہ کیا تھا؟ یہودی تھا، فاسلم، اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا چوتھا ریفرنس ہے انوار نعمانیہ، یہ بھی آل تشیع کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 234 ہے۔ وقیل انہ کان یہودیا فاسلم، عبداللہ بن سبا کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، فاسلم، اور اس نے اپنا مسلمان ہونا ظاہر کیا۔ مسلمان ہونا کتنے حوالے ہو گئے ہیں؟ 4 ہو گئے۔ کتاب بے شک یاد نہ رکھیں، کم سے کم یہ یاد رکھیں کہ کتنے دیے ہیں۔ اور 5واں حوالہ دے رہا ہوں اور آخری ہے اس نقطے پہ، رجال کشی کتاب کا نام ہے اور یہ بھی آل تشیع کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 101 ہے۔ لکھتے ہیں وذکر بعض اہل العلم ان عبداللہ ابن سبا کان یہودیا فاسلم، کہتے ہیں کہ بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، عبداللہ بن سبا یہودی تھا، پھر مسلمان ہوا، یعنی اس نے اسلام قبول کیا۔ یہ 5 ریفرنس ہیں۔ پہلے 2 ریفرنس جو ہیں وہ اہل سنت کی کتابوں سے، اگلے 3 ریفرنس کس کے ہیں؟ اہل تشیع کے۔ ان سب نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن سبا کون تھا؟ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، منافق تھا، بظاہر گمراہ کرنے کے لیے اس نے اسلام قبول کیا۔ اب آتے ہیں اس کے عقائد کی طرف۔ اس کے عقائد کیا تھے؟ جب میں ان کے عقائد بیان کروں گا تو میں کسی کا نام نہیں لیتا، آپ سارے صاحب شعور ہیں، صاحب علم ہیں، آپ خود ہی اپنے ارد گرد سارے ایسے پاکستان کے اندر نظر دماغ دوڑا کے دیکھ لیجئے کہ کن لوگوں کے یہ عقیدے ہیں۔ اب آتے ہیں عبداللہ بن سبا کے عقائد، کیوں کتابوں کے اندر اتنی زیادہ اس کو لعنت ملامت کی گئی، اور یہ سارے کے سارے حوالے آل تشیع کی کتابوں سے ہیں، آل سنت کی کوئی کتاب میں نے بورڈ نہیں کی، کیونکہ بات ہی انہی کی کرنی ہے تو انہی کی کتاب سے کرتے ہیں۔ پہلی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے فرق الشیعہ، صفحہ نمبر 22 ہے۔ اب یہ عبداللہ بن سبا کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کے عقائد کیا تھے۔ لکھتے ہیں وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَشْهَرَ الْقَوْلَ بِفَرْضِ إِمَامَةٍ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِهِ وَكَاشَفَ مُخَالِفِيهِ فَمِنْ هُنَاكَ قَالَ مَنْ خَالَفَ الشِّيَّةَ أَنَّ أَصْلَ الرِّفْضِ مَأْخُوذٌ مِنَ الْيَهُودِ۔ یہ آل تشیع خود لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا یہ پہلا شخص تھا جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی امامت کی فرضیت کو مشہور کیا۔ حضرت علی کی امامت کی فرضیت کو لوگوں میں مشہور کیا کہ حضرت حضور کے بعد اگر کسی کی امامت فرض ہے تو وہ حضرت علی کی فرض ہے، یہ جو درمیان میں آئے یہ درست نہیں ہے۔ پہلا شخص تھا، یہ آل تشیع خود لکھتے ہیں کہ یہ پہلا شخص تھا جس نے یہ عقیدہ مشہور کیا، اور علی کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کیا۔ اس نے علی کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کرنے والا یہ پہلا شخص تھا، اور آپ کے اپنے حضرت علی کے مخالفین کو لوگوں کے اندر گالم گلوچ کرنے والا، مشہور کرنے والا بھی یہ پہلا شخص تھا۔ آگے لکھتے ہیں قال من خالف الشیعہ ان اصل الرفض ماخوذ من الیہودی کی آل تشیع اپنی کتاب کے اندر خود لکھتے ہیں کہ اس کے عبداللہ بن سبا کے ان عقیدوں کی وجہ سے ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ آل تشیع کی بنیاد رکھنے والا یہی عبداللہ بن سبا تھا، یعنی آل تشیع کی اصل جو ہے وہ یہودیت ہے۔
یہ ہے نا ماخوذ من الیہودیہ، یہ شیعہ جو ہے یہ یہودیوں سے اخذ شدہ، یہودیوں سے نکلے ہوئے ہیں۔ کتاب کس کی ہے؟ شیعوں کی ہے، یہ ہماری کتاب نہیں ہے، انہوں نے خود لکھا۔ وہ کہتے ہیں یہ جو عقیدے، اس کا مطلب کیا؟ ان عقیدوں کی وجہ سے تمہیں کوئی کیوں کہہ رہا کہ تم یہودی ہو؟ اس وجہ سے اس کا مطلب اقرار ہے کہ یہ جو عبداللہ بن سبا کے عقیدے تھے ہمارے بھی یہی ہیں، ہمارے بھی یہی عقیدے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری بنیاد اس نے رکھی ہے، عبداللہ بن سبا نے۔ اگلا حوالہ رجال کشی صفحہ نمبر 101 ہے، لکھتے ہیں وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ أَشْهَرَ بِالْقَوْلِ بِفَرْضِ إِمَامَتِ عَلِيٍّ وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِهِ وَكَشَفَ مُخَالِفِيهِ۔ یہ وہی چیز ہے، وہی عبارت ہے، تھوڑے سے اختصار کے ساتھ انہوں نے بیان کیا۔ تیسرا حوالہ انوار نعمانیہ صفحہ نمبر 197 کے اوپر، یہ بھی اہل تشیع کی کتاب ہے، یہ تینوں کتابیں اہل تشیع کی ہیں۔ کہتے ہیں قال عبداللہ ابن سبا لعلی انت، یہ بڑی خاص چیز ہے، لعلی انت الہ حقا فنقاہ علی علیہ السلام الی المدائن۔ یہ جو میں جملہ کہنے لگا ہوں یہ آپ نے شاید پہلے سنا ہو مگر بغیر ریفرنس کے سنا ہوگا، اب سنیے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن سبا پہلا شخص تھا جس نے حضرت علی شیر خدا کے متعلق خدا ہونے کا عقیدہ گھڑا۔ کیا عقیدہ گھڑا اس نے؟ حضرت علی شیر خدا کو اس نے خدا کے طور پہ خدا ہونے کا عقیدہ، الہ لفظ ہے نا، انت الہ، حضرت علی کو اس نے خدا کہا اور لوگوں کے اندر یہ بات مشہور کر دی کہ علی جو ہے کہ حقیقت میں خدا یہی ہے۔ علی کیا ہے؟ یہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ جو اقرار کریں گے گناہ نہیں ہوگا۔ علی کیا ہے؟ خدا ہے۔ کس کا عقیدہ ہے؟ عبداللہ بن سبا کا۔ کہتے ہیں پہلا شخص تھا جس نے حضرت علی شیر خدا کے متعلق خدا ہونے کا عقیدہ گھڑا۔ عقیدہ گھڑنے کے بعد حضرت علی شیر خدا کو پتہ چلا اس کی بدبختی کا، تو حضرت علی شیر خدا نے اس کو جلا وطن کر دیا اور یہ یہاں سے بھاگ کے مدائن چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ مدائن چلا گیا۔ اگلا حوالہ سنیے، نتیجہ میں آخر پہ رجال کشی صفحہ نمبر 100 ہے، یہ بھی اہل تشیع کی کتاب ہے، یہ بڑی خاص ریفرنس ہے انہی کی کتاب سے، یہ سارا مدعا حل ہو جاتا ہے، مسئلہ سارا کلیئر ہو جائے گا۔ عن ابان ابن عثمان قال سمعت ان عبد الله علیہ السلام یقول لعن الله عبد الله ابن سبا انه ادعى ربوبیت فی امیر المؤمنین علیہ السلام وکان واللہ امیر المؤمنین علیہ السلام عبد اللہ طائعا الویل لمن کذب علینا وان قوما یقولون فینا ما لا نقوله فی انفسنا نبرئ الی اللہ منهم نبریو الی اللہ منہ۔ یہ اہل تشیع کی کتاب ہے، بڑی اہم ترین بات یہ ہمارے عقیدے کی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ابان بن عثمان راوی ہیں، ان سے مروی ہے کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام، امام جعفر الصادق ہمارے بھی امام ہیں، امام جعفر ہمارے بھی امام ہیں۔ کہتے ہیں جی امام جعفر الصادق نے کہا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ بن سبا پر لعنت فرمائے۔ عبداللہ بن سبا پر، یہ اہل تشیع خود لکھ رہے ہیں، انہی کی کتاب ہے۔ عبداللہ بن سبا پر حضرت امام جعفر الصادق نے لعنت بھیجی، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنت فرمائے۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت علی کے متعلق خدا ہونے کا دعویٰ کیا، حضرت علی کے متعلق خدا ہونے کا، کہ علی خدا ہے، اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، حالانکہ قسم خدا امیر المومنین حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم خدا نہیں ہے، وہ خدا کے اطاعت گزار بندے ہیں، خدا کے اطاعت گزار بندے ہیں، ان پر افتراء بازی کرنے والے کے لیے ہلاکت ہو۔ اور جو بندہ ہمارے متعلق وہ بات کہے جو ہم نے نہیں کہی تو ہم اس سے اپنی برات کا اعلان کرتے ہیں، اسی اعلان ہو دیتے، اسی اہل تشیع ساری کی ساری ملت مل کے حضرت علی کے متعلق جو مرضی بکواسیں کرتی رہے، ان سے منسوخ کر کے، اہل بیت سے منسوخ کر کے جو مرضی بکواسیں کرتی رہے، ان کی اپنی کتاب کے اندر ہے کہ حضرت امام جعفر الصادق کہتے ہیں کہ جو بات ہم نے نہیں کہی
اگر کوئی بندہ ہماری طرف وہ بات منسوب کرتا ہے تو ہم اس سے بری ذمہ ہیں، ہم اس سے بری ذمہ۔ یہ 3 حوالے، یہ عقیدے سارے کے سارے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آل تشیع حضرت علی کو خدا تو نہیں مانتے، ایسا ہی ہے نا جی، لیکن میں حوالہ دوں گا، انہی کی کتاب سے دوں گا۔ یہ خود اپنی کتابوں کے اندر اصل ان کی بڑی کتابیں جو ان کو یہ درس نظامی میں پڑھاتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر حضرت علی شیر خدا کے خدا ہونے کا عقیدہ خود انہی کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور اگر میری بات میں یقین نہ آئے، یہ سارے کا سارا جب میں نیٹ پہ اپلوڈ کروں گا تو یہ آج کل کے جتنے ذاکر جن کے عقیدے جنہوں نے یہ مجالس کے اندر یہ بیان کیے نا، سارے کے سارے ساتھ لگا دوں آپ کی سہولت کے لیے، سن لیجیے گا۔ یہ آل تشیع کھلم کھلا سامنے بیٹھ کے لوگوں کے نہیں کہتے، کیونکہ اتنی سوجھ بوجھ تو لوگوں میں ہے نا کہ خدا وحدہ لا شریک ہی ہے، خدا وحدہ لا شریک، اس کے سوا تو کوئی خدا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ اس طرح کھلم کھلا خدا کہنا شروع کر دے تو اس میں شک و شبہ ہی نہیں رہے گا، لوگ کہیں گے کافر، اس پہ ان کو شیعہ نہیں کہیں گے، پھر کہیں گے کافر۔ اس لیے اس قسم کی چیزیں یہ مجالس کے اندر بیان نہیں کرتے۔ آل تشیع کا بھی یہی عقیدہ ہے، یہ حضرت علی شیر خدا کو خدا مانتے ہیں، حضرت علی شیر خدا کو خدا مانتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس شخص کے انجام کی طرف۔ اتنے غلط عقیدے جو اس نے رکھے، اتنے غلط عقیدوں کی اس نے بنیاد رکھی، تو اس کا نتیجہ اینڈ کیا ہوا؟ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3017 ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے 4351، ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے، نسائی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر 2525 حدیث کا نمبر ہے۔ ان اکرمۃ ان علی رضی اللہ عنہ حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال لو كنت انا لم احرقهم لأن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا تعذبوا بعذاب اللہ۔ حضرت اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا نے عبداللہ بن سبا کی قوم کو پکڑ کے زندہ آگ میں جلا دیا۔ عبداللہ بن سبا کی قوم کو آگ کی سکے نے ساڑ دیتا۔ وہ سمجھ آئی؟ عبداللہ بن سبا کے ماننے والے جتنے اس کے چمچے کڑچے تھے، ان ساروں کو جمع کر کے، کیونکہ یہ ان عقیدوں سے باز نہیں آ رہے تھے۔ عقیدے کیا تھے؟ بظاہر اگر دیکھا جائے تو حضرت علی کی شان ہی بیان کر رہے تھے نا، ایسا ہی ہے نا جی، حضرت علی کی شان کو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے تھے۔ اگر یہ بات اس طرح مبالغہ آرائی درست ہوتی تو حضرت علی شیر خدا ان سب کو آگ میں جلاتے نہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں ان سب کو جمع کر کے حضرت علی شیر خدا نے ان کو آگ میں زندہ جلا دیا۔ یہ بات چلتے چلتے پہنچی حضرت عبداللہ بن عباس کو، یہ بھی آل بیت میں سے ہیں، حضرت علی شیر خدا کے چچا زاد بھائی ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس۔ ان تک یہ بات پہنچی تو کہتے ہیں کہ اگر میں وہاں ہوتا علی کی جگہ پہ تو میں کبھی بھی ان کو آگ میں جلاتا نہ، آگ میں جلاتا نہ، بلکہ ان کو قتل کر دیتا، ان کو قتل کر دیتا۔ کیوں قتل کر دیتا؟ اس لیے آگے حدیث مبارکہ انہوں نے بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، جو بندہ اپنا عقیدہ بدل لے اس کو آگ میں نہ جلاؤ بلکہ قتل کر دو۔ بخاری شریف کی حدیث، جو بندہ عقیدہ بدل لے، وہ بولو بڑی پیاری بات کہنے لگا ہوں آپ کو، جو بندہ عقیدہ بدل لے اس کو قتل کر دو، عقیدہ بدل لے اس کو قتل کر دو۔ اب یہی روایت آگے آل تشیع کی کتاب کے اندر بھی ہے۔ یہاں جو میں نقطہ کہنا چاہ رہا ہوں، حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ جو عقیدہ بدل لے اس کو قتل کر دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اپنا عقیدہ یہ نہیں تھا۔ ایسا ہی ہے نا جی، اگر ہوتا تو پھر بدلا کو کس نے؟ پھر تو بالکل ایک ہی عقیدے کے ہو گئے نا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا، حضرت علی شیر خدا کا، آل بیت کرام کا اپنا عقیدہ یہ والا کافرانہ عقیدہ نہیں۔ وہ بھی سمجھتے تھے کہ آل تشیع جو ہیں یہ آل سنت سے نکلا ہوا ایک
فتنہ ہے، فرقہ ہے، ان کا یہ اصل ان کی نہیں ہے، یہ عقیدہ بدل کے آل تشیع ہوئے، حقیقت میں آل تشیع وہ ان کے جد شیعہ نہیں تھے، یہ شیعہ ہوئے ہیں یہاں سے نکل کے شیعہ ہو گئے، یعنی انہوں نے اپنا عقیدہ بدلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بدلا ہے تو پہلے کچھ اور تھے، بدل کے پھر شیعہ بنے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ پہلے سنی تھے سارے، پہلے کیا تھے؟ اور کتاب کے اندر روایت موجود ہے، میں نے جمعے کے اوپر پیش کی تھی، ٹائم نہیں ہے ورنہ میں دوبارہ سنا دوں۔ اب آتے ہیں آخری آل تشیع کی کتاب سے، یہی الفاظ ان کی کتاب رجال کشی، ان کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 99 ہے، اس کے اوپر لکھتے ہیں امیر المومنین حضرت علی نے عبداللہ بن سبا کو پکڑ لیا، قید کیا اور اس سے کہا کہ اپنے عقائد سے باز آ جا، اپنے غلط عقیدوں سے باز آ جا۔ یہ باز نہیں آیا، اس نے انکار کیا، انکار کے بعد حضرت علی شیر خدا نے اس کو توبہ کی تلقین کی کہ توبہ کر، اس نے توبہ نہیں کی، تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کو پکڑ کے زندہ آگ میں ڈال دیا، زندہ اس کو آگ میں ڈالا۔ کس نے؟ وہ بخاری شریف میں اس کے ماننے والے ڈالے گئے ہیں، یہ خود اپنی کتاب میں اقرار کر رہے ہیں کہ حضرت علی نے عبداللہ بن سبا کو بھی آگ میں ڈالا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بن سبا جو تھا اس نے جتنے عقیدے گھڑے، وہ بذات خود بھی منافق تھا، یہودی تھا، اس نے جو عقیدے گھڑے وہ سارے کے سارے کافرانہ تھے، سارے کافرانہ تھے، غلط تھے۔ اگر غلط نہ ہوتے تو حضرت علی شیر خدا اس کے ماننے والوں کو قتل نہ کرتے، آگ میں نہ ڈالتے۔ اگر وہ غلط نہ ہوتا تو حضرت علی شیر خدا عبداللہ بن سبا کو پکڑ کے آگ میں نہ ڈالتے۔ آپ نے ان سب کو پکڑ کے آگ میں ڈال کے قتل کر دیا، زندہ جلا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا سمجھتے تھے کہ ان کے عقیدے درست نہیں۔ جب 14 صدیاں پہلے جن کے نام پہ یہ آج بھی فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں، 14 صدیاں پہلے جب حضرت علی شیر خدا بذات خود یہ سمجھتے تھے کہ یہ حق پہ نہیں ہے، آج یہ کہاں سے حق پہ؟ اور جن کا نام پہ تم فتنہ فساد کرتے ہو علی کے نام پہ، علی خود تمہیں حق پہ نہیں سمجھتے، تو آج کیسے حق پہ ہوئے؟ جی لائن سمجھ آئی؟ حضرت علی شیر خدا بھی تمہیں حق پہ نہیں سمجھ رہے، جب وہ خود تمہیں حق پہ نہیں سمجھ رہے تو ہم کیوں؟ ہم تو علی کو ماننے والے ہیں۔ وہ حدیث مبارکہ آپ کہیں گے کہ جو اہل سنت کا نام میں ایسے لے گیا، ایسے نہیں لے گیا۔ میں نے جمعہ پہ حدیث مبارکہ پیش کی تھی تفسیر کشاف کے اندر سے، آخری بات کر رہا ہوں، میرا ٹائم پورا ہو گیا، یہ اگلا جو نقطہ رہتا ہے انشاءاللہ جمعہ پہ۔ تفسیر کشاف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، اور وہی حدیث مبارکہ آل تشیع کی کتاب کے اندر بھی حدیث پوری کی پوری موجود ہے، آل تشیع کی کتاب کے اندر۔ اب اگر یہ درست نہ مانتے ہو تو پھر یہ حدیث نقل نہ کرے، انہوں نے نقل کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بات ایسی ہے۔ حدیث مبارکہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، فرمایا من مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعہ، جو آل بیت کی محبت دل کے اندر رکھ کے، آل بیت سے الفت دل کے اندر رکھ کے، آل بیت کا ادب کرنے والا جب اس دنیا سے یہی محبت اپنے دل کے اندر لے کے جاتا ہے تو وہ آل سنت کا عقیدہ لے کے جاتا ہے۔ سنیے اور بھی نہ بولو تو پھر مزہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ او حضور فرما رہے ہیں کہ جو میری آل بیت کی محبت دل میں رکھتا ہے وہ کون ہے؟ وہ بہت سنی ہے، وہ کون ہے؟ اور یہ کس نے لکھا؟ اہل تشیع خود لکھتے ہیں۔ تفسیر کشاف کے اندر اہل سنت اس حدیث کو بیان نہیں کرتے کیونکہ اس کی سند کے اوپر کلام کیا ہے محدثین نے، اس لیے اس کو بیان جلسوں میں نہیں کیا جاتا، حالانکہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اس چیپٹر کو چھوڑ ہی دے کہ موجود ہے یا نہیں، حالانکہ موجود ہے، لیکن یہ اگر موجود نہ بھی ہو، اگر موضوع بھی ہو، پھر بھی اہل تشیع نے تو لکھا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ جو میری اہل بیت سے سچی پکی محبت کرتا ہے وہ کون ہے؟ وہ سنی ہے۔ تم ساری دنیا، تم صرف اپنے سینے پہ ہاتھ نہ مارو، اپنی گردن بھی اتار دو نا، سر کے اوپر خنجر مارو، اپنی پیٹھ پہ مارو، اپنی جان لے لو، سارے جسم کا
ایک ایک قطرہ خون کا نچوڑ لو، تب بھی حق پہ سنی ہے، حق پہ سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے تمہیں، ایک کو سزا دی ہے، وہ بیچارہ بستر اٹھا کے کھجر خراب ہو رہا ہے ساری دنیا کے اندر، دوسرے کو سزا دی ہے آخرت میں تو تمہیں جو جوتے پڑیں گے، دنیا میں تم خود اپنے آپ کو نمرود کی طرح مار رہے ہو۔ جس کو خدا جب عقل لیتا ہے تو حماقت آ ہی جاتی ہے، جب عقل خدا چھین لینا پھر دماغ میں حماقت۔ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی؟ وہ اوپر سے فرشتہ آتا تھا جوتا مارنے کے لیے؟ نہیں، نمرود خود مارتا، نمرود خود مارتا تھا یا خود مرواتا تھا۔ یہی ہے آل تشیع، یا تو اپنے آپ کو خود مارتے ہیں یا پیسے دے کے کسی کو مرواتے ہیں اپنے آپ کو، ایسے ہی ہے نا جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مار ہے، اللہ تعالیٰ کی مار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ عقل لے لے، سوجھ بوجھ لے لے، فہم و فراست لے لے، اب یہ آگے ہو سکتا ہے کل کی گفتگو میں آ جائے۔ آل تشیع کی خود کتابوں کے اندر لکھا ہے واقعہ کرب و بلا کے بعد سب سے پہلے جس نے ماتم ایجاد کیا تھا وہ یزید تھا، پہلا ماتم کرنے والا آل تشیع کی کتاب سے میں نہ دکھاؤں تو فقیر یہاں سے جائے نا۔ آل تشیع نے خود لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر واقعہ کرب و بلا کے بعد سب سے پہلے 3 دن اپنے محل کے اندر ماتم کرنے والا، اور یہ ماتم کا سوگ بنانے والا اور یہ سارا ڈھونگ رچانے والا پہلا بندہ کون تھا؟ یزید، پہلا یزید تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نسل یزید آج بھی باقی ہے، وہ اس نے مارا، ماں کے ماتم کیا تاکہ لوگ مجھے قاتل نہ سمجھے۔ آج بھی یہ آل بیت بھی دشمنی کر کے یہ خود اپنا خون خود نکالتے ہیں مار کے نمرود کی طرح، تاکہ لوگ دشمن آل بیت نہ سمجھے۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ یہ آل بیت کے اوپر تم تار نہ کرتے، آل بیت کے اوپر تم تشنیع نہ کرتے، امہات المومنین پہ زبان درازیاں نہ کرتے، خلفاء راشدین کے اوپر صفا شتم نہ کرتے، تو ہم بھی ممبروں پہ بیٹھ کے کبھی تمہیں بیان نہ کرتے۔ اب آتے ہیں اس آیت مبارکہ کی طرف، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کی جانوں پہ حقدار ہے، جانوں پہ زیادہ حقدار ہے۔ اور آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں، یہ آل امہات المومنین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی جو گستاخی کی ہے وہ گستاخی والا چیپٹر ابھی رہتا ہے، کل میں پیش کروں گا، لیکن میں جملہ عرض کر جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج ہیں یہ کس کی مائیں ہیں؟ مومنین، ایمان والا۔ کس کی ہیں؟ ایمان والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کو اپنی ماں سمجھتا ہے وہ ایمان والا ہے، جو ان کو اپنی ماں سمجھتا ہے۔ بولیے تو صحیح یار محبت سے، وہ اتنی عظیم ماں بھی کسی کو ملی ہے؟ وہ تو سوچو تو صحیح نا، زبان سے نکلتا ہے تو دل روح خوش ہو جاتی ہے کہ اتنی عظیم ماں وہ بھی میری۔ وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جس نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جیسی ماں ہم گناہگاروں کو دی ہے۔ وہ اتنی عظیم ماں بھی کل قیامت کے دن یہ ماں، یہ رشتہ کام آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کی ماں ہے۔ کس کی ماں ہے؟ ایمان والوں کی۔ جو اس دنیا میں ان کو ماں مان رہا ہے، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، وہ ایمان والا۔ جو ان کو گالیاں دے رہا ہے وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے